نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة رواہ ابو داود۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم جو کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، کسی جگہ اکٹھی ہوتی ہے اور پھر وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی، ان کی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہے، تو جب ان کی یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ مردہ گدھے پر بیٹھے تھے اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ان کا بیٹھنا قیامت والے دن حسرت کا باعث ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس مفہوم کی ہم پہلے بھی کئی احادیث پڑھ چکے ہیں۔ امام منذری نے اپنی اس کتاب الترغیب و ترہیب میں ذکر کے اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ جو قوم کوئی مجلس منعقد کرتی ہے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی، یہ مجلس کل قیامت والے دن حسرت کا باعث بنے گی۔ حسرت کا معنی یہاں ندامت اور شرمندگی ہے۔ اس مجلس کی وجہ سے کل قیامت والے دن یہ قوم شرمندگی اٹھائے گی۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ جہاں کوئی 100 200 کوئی 1000 2000 بندہ جمع ہو وہی مجلس ہوگی۔ وہ بھی مجلس ہے جہاں 2 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی مجلس ہے۔ نہ بھی بیٹھیں، 2 آدمی کھڑے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی مجلس ہے۔ 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں، جتنے بھی لوگ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی گفتگو میں اللہ کا نام نہیں آیا، اپنی باتیں تو ہوتی رہی، ایک دوسرے کا مذاق تو اڑایا جاتا رہا، ایک دوسرے پر طنز و مزاح تو جاری رہا، مگر اللہ کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا۔ ایسی مجلس قیامت والے دن حسرت کا باعث بنے گی۔ اور دنیا کی اس مجلس کی مثال کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی مردہ گدھے پر بیٹھے تھے اور وہ اس پر بیٹھے رہے اور بعد میں اٹھ کر چلے گئے۔ گدھا ہمارے ہاں ایک ایسا جانور ہے جس سے ہم کراہت محسوس کرتے ہیں۔ وہ زندہ بھی ہو تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے، ہمارے جسم کو لگ جائے ہم کپڑے دھونے تک جاتے ہیں۔ یہ زندہ گدھا کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے کہ ہم اس کے پاس نہیں جاتے۔ تو ایک وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ تو ایسے ہے جیسے وہ لوگ مردہ گدھے پر بیٹھے تھے۔ اب یہ بات کون پسند کرے گا کہ کسی مردہ گدھے پر بیٹھ جائے؟ ہم تو زندہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، تو مردہ پر کون بیٹھے گا؟ ہم نے سوٹ بوٹ پہنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سامنے گدھا کھڑا ہے تو ہم اوپر سے ہو کر گزرتے ہیں، کہیں اس کے پاس سے نہ ہم گزریں، اس کی ہمیں بدبو آتی ہے، اس کے پاس جانا ہم گوارا نہیں کرتے۔
تو اندازہ کریں اگر ہماری مجلسیں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں تو پھر وہ ہماری مجلسیں ایسی ہی ہیں جیسے ہم مردہ گدھے پر بیٹھے ہیں، گدھے کی لاش پر بیٹھے ہیں۔ جتنی دیر تک ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ اتنی دیر ہم گدھے کی لاش پر بیٹھے رہے ہیں، ہم گدھے پر بیٹھے رہے ہیں اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ اگر ہم تصور کی دنیا میں جا کر سوچیں تو ہمارے لیے یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے۔ کوئی بھی آدمی مردہ گدھے پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو ہم پھر یہ پسند کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مجلس تو قائم کریں مگر وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہاں اس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپس میں کوئی کاروبار کی بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم وہاں اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ مجلس کے کچھ آداب ہیں۔ آپ جب بیٹھیں سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ ایک نے سلام کہا السلام علیکم، دوسرا اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ سلام اگر آدمی اتنا کہہ دیتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ حالانکہ السلام علیکم کہنے میں بھی اتنا زور لگتا ہے اور پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنے پر بھی اتنا ہی زور لگتا ہے، مگر نیکیاں 30 مل جاتی ہیں۔ ہمیں شاید یہ محسوس ہو کہ 30 نیکیوں کی اوقات کیا ہے، مگر یہ اندازہ کیجئے کہ قیامت والے دن اگر ایک نیکی بھی کم ہو گئی، آپ اگر وہ نیکی اپنے والدین کے پاس لینے کے لیے جائیں گے، آپ کی ماں وہ نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد قیامت والے دن ایک بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو آپ کے کھاتے میں تو 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ ہم اگر کسی کے سلام کو سنیں، کسی نے ہمیں سلام کہا ہے السلام علیکم، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اس سے زیادہ کہیں۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کہیں یہ میں مجلس کے آداب بتا رہا ہوں، ہماری مجلسیں کیسی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ہمیں بھی کم از کم اتنا یہ جواب دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے الفاظ زائد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض دوست احباب مذاق کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت حلال ہو، دوزخ حرام ہو، مغفرت ہو، رضوان ہو، یہ اپنا اضافہ ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی سلام مسنون ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اپنی مجلس کے آداب میں اس بات کو ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ پھر ہم بیٹھے ہیں، اگلے کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو بات اچھی لگی ہے، اس کی بات سن رہے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ سبحان اللہ ہی کہتے رہیے، ماشاء اللہ کہتے رہیے۔ آپ کے کان تو سن ہی رہے ہیں جبکہ آپ کی زبان خاموش ہے۔ آپ اونچی آواز سے نہ بھی یہ ذکر کریں، اپنے دل میں اللہ کا نام لیتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہم گفتگو سننے کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم موازنہ کریں گے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ محفل کیسی ہے اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا وہ محفل کیسی ہے،
جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا اس کو تو کہا گیا کہ ایسے ہی ہے جیسے یہ گدھے کی لاش پر بیٹھے تھے، اور جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مجلس ایسی ہے کہ اس پر فرشتے اپنے نورانی پر سے سایہ کرتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم صرف گدھے کی لاش پر بیٹھنے سے ہی نہیں بچتے، بلکہ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی مجلسوں کو بابرکت بنا لیں۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، میاں بیوی ہی کیوں نہ اکٹھے بیٹھے ہوں، ان کی مجلس بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ گاہے گاہے اللہ کا نام زبان سے نکلنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ گھر میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو گھر کی مجلس میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم گاہے گاہے اللہ کا نام اپنی زبان پر جاری رکھیں، اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کرتے رہیں۔ تو ہمیں ایسی ہی مجلسیں منعقد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اگر ایسی مجلس نہیں ہے، اگر دو آدمی بیٹھے اپنی گفتگو مکمل کی چلے گئے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی گدھے کی لاش پر بیٹھے ہیں اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری زبانوں سے ذکر اللہ جاری فرمائے، اللہ ہمیں ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔